میں حفظ کر رہا ہوں لیکن مجھے سبق اور دور یاد نہیں ہوتا. میں بہت محنت کرتا ہوں لیکن پھر بھی یاد نہیں ہوتا، کچھ بتائے. فضائل قرآن میں ایک نماز ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 4 رکعت نماز پڑھی جائے اور ان میں 4 سورتیں پڑھی جائے تو وہ 4 سورت یاد کر لو. شب جمعہ میں، یہ شب جمعہ یعنی جمعرات کا دن ختم ہو کر جو رات آتی ہے، یہ جمعہ کی رات ہے. رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے. تو اس رات میں 4 رکعت نماز پڑھی جائے اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے حفظ کو آسان کر لے. اور ہر جمعرات کو اسے پڑھنا چاہیے. 4 سورتیں تو یاد ہو سکتی ہیں، 4 سورتیں یاد کر لو، اس کے بعد قرآن انشاءاللہ یاد رہے گا. اور ایک بات اور بھی ہے، یہ ایسا لکھ رہے ہیں کہ میں بہت محنت کرتا ہوں. یہ دنیا دارالاسباب ہے. کھائے تو پیٹ بھرتا ہے کہ نہیں؟ بولو نا. ایک آدمی بولے میں بہت کھاتا ہوں، پیٹ نہیں بھرتا، ماننے جیسی بات ہے. کوئی یہ کہے کہ میں بہت پانی پیتا ہوں پھر بھی پیاس نہیں بجھتی، ماننے جیسی بات ہے. ہم لوگ چھوٹے تھے تو ہماری والدہ کہا کرتی، سبق یاد نہیں ہو، ہم لوگوں نے والدہ کے پاس پڑھا ہے، تو سبق یاد نہیں ہو تو پھر ٹھکائی بہت ہوتی تھی. تو بولتے تھے یاد نہیں ہوتا، تو والدہ یہی بولتی تھی، کھائے تو پیٹ بھرتا اور پانی پیے تو پیاس بجھتی، اور یاد کرو تو یاد بھی ہوتا. ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی یاد کرے اور یاد نہ ہو. اس لیے ان کا یہ بولنا کہ میں بہت محنت کرتا ہوں کسر ہے. اگرچہ بچہ پیٹ میں زندہ ہو اور عورت کا انتقال ہو جائے تو شرعاً کیا کرے، اور بچے کی عمر کی تفصیل آپ قیاس کر کے بتائیں کہ کس کس عمر میں کیا کیا صورتحال ہوگی. اس مسئلے سے تم کو کیا لینا دینا؟ یہ اختلافی مسئلہ ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ماں کا انتقال ہوا اور بچہ پیٹ میں زندہ ہے تو اس کو نکالیں گے. دیگر امام اجازت نہیں دیتے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ یہ ہے بتایا ہوا کہ بچہ اگر پیٹ میں زندہ ہے تو اس کو نکالیں گے، لیکن زندگی کا یقین ہونا چاہیے. غیر مسلم کے انتقال کی خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا چاہیے. یہ ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں، اس کے لیے نہیں پڑھتے. ہم جو پڑھتے ہیں انا للہ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم بھی اللہ کے و انا الیہ راجعون، اور ہمیں بھی اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے. تو پھر مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، یا کوئی نقصان ہو گیا، تو بھی پڑھیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون. پیسہ گر گیا، موبائل گر گیا، چوری ہو گیا، تو کیا پڑھیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جب اس طرح کا کوئی جانی یا مالی نقصان ہو تو حضور نے دعا بتائی، اللہم اجرنا فی مصیبتنا واخلفنا خیرا منہا، کہ اللہ اس مصیبت میں ہمیں اجر عطا فرما، اور جو نعمت چھن گئی ہے اس سے بہتر نعمت عطا فرما. اور حضور نے فرمایا کہ جو کسی نعمت کے چلے جانے پر یہ دعا پڑھے گا، یعنی یہ دعا اللہ سے مانگے گا، تو اللہ اس سے بہتر عطا کرے گا. حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ابو سلمہ کے نکاح میں تھی. ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت صدمہ تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اسے یہ دعا تلقین کی کہ تم یہ دعا پڑھو. تو اس نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول، دعا تو پڑھ لیتی ہوں لیکن ابو سلمہ سے اچھا شوہر مجھ کو نہیں مل سکتا. میرے شوہر ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے، بڑی خوبیاں ذکر کی، اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول، اس سے ابو سلمہ سے بہتر شوہر نہیں مل سکتا. تو حضور نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھ لو.
تو انہوں نے پڑھ لی اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہ، کہ اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما اور جو نعمت چھین گئی ہے اس سے بہتر نعمت عطا فرما۔ کچھ دنوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام دیا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قبول کیا، حضور کے نکاح میں آ گئی۔ عدت گزرنے کے بعد ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا کرتی تھی کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ مجھے اتنی عزت دے گی، نبی کی بیوی مجھے بنایا جائے گا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول کے مقابلے میں 1000 ابو سلمہ قربان۔ زید نے نکاح میں اس کے لیے استخارہ کیا تو اس کو واضح طور پر خواب میں نکاح ہوتے ہوئے دکھا اور بعد میں رشتہ ٹوٹ گیا تو کیا ہوگا؟ نکاح ہو گیا نا، اور ٹوٹا تو کوئی وجہ ہوگی۔ میاں بیوی اگر ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں تو نکاح ٹوٹتا نہیں ہے، وہ نوبت نہیں آتی۔ یہ ہماری کوتاہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ بیوی کو عزت نہیں دیتے، بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتے، بیوی کو اس کے رشتہ داروں کے سامنے بے عزت کرتے، اور بیوی کے سامنے اس کے ماں باپ کو اور دوسرے لوگوں کو گالیاں دیتے۔ کہاں سے رشتہ نبھے گا؟ اور اگر بیوی کے حقوق ادا کیے جائے، اس کو پیار دیا جائے اور اس کو عزت دی جائے، اس کے حقوق دیے جائے تو کبھی نکاح ٹوٹنے کی نوبت نہیں آتی۔ اس لیے نکاح میں خیر تو تھی، تمہارے اندر خیر نہیں تھی۔ خسرہ اور روبیلہ کے بارے میں شہر بھر میں افواہیں ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں مشکوک چیز ملی، سب بیکار بات ہے، لگانا چاہیے، علاج کرنا سنت ہے، اور موجودہ دور کے اندر یہ احتیاطی تدابیر ہے۔ سردی کا موسم آیا، سوٹر کیوں پہنتے ہو؟ سردی کا موسم آیا، سوٹر کیوں پہنتے ہو؟ رات میں بلینکٹ اوڑھ کر کے کیوں سوتے ہو؟ یہ بچاؤ کی احتیاطی تدابیر ہے۔ سخت سردی پڑے اور آدمی سوٹر نہ پہنے، سردی سے بچاؤ کا انتظام نہ کرے اور رات کو کچھ نہ اوڑھے تو صبح پکارا ہوگا۔ نماز میں خارجی لقمہ لینا کیسا ہے؟ نماز میں امام صاحب سے اگر کوئی غلطی سہو ہو گیا تو وہی لقمہ دے گا جو امام کے ساتھ نماز میں شامل ہے۔ باہر کا کوئی آدمی لقمہ اس کو دینے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر اس نے لقمہ دیا اور امام نے لے لیا تو سب کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ حضور تو پہلے سے ہی بخشے بخشائے، تو پھر کیوں ایصال ثواب کے موقع پر حضور کو بھی شامل کیا جاتا ہے، صحابہ کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، دیگر لوگوں کو؟ اس لیے تاکہ ہمارا یہ عمل قبول ہو جائے، ہمارا یہ عمل قبول ہو جائے، اس لیے حضور کو شامل کرتے۔ حضور ہمارے ایصال ثواب کے محتاج نہیں ہے، اللہ نے اعلان کر دیا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ نے آپ کو بخش دیا، اعلان، قرآن کریم کا فیصلہ۔ لیکن حضور نماز پڑھتے تھے نا، ایسا تو نہیں تھا کہ اب اللہ نے مجھ کو بخش دیے اب نماز معاف۔ آج کے زمانے میں کچھ پیر لوگ ہوتے ہیں، بولتے ہم لوگ بخشے بخشا ہے، نماز کا ٹائم ہوتا ہے کمرے کا دروازہ بند کر لیتے، لوگ بولے کیا بولے نا، حرم میں نماز پڑھنے گئے، بغداد شریف نماز پڑھنے گئے، دسترخوان یہی بچتا، کھانا یہی کھاتے، کھانے کے لیے بھی مکہ اور مدینہ چلے جانا چاہیے نا، بستر یہی لگتا، یہی سوتے، ہاتھ پیر دبواتے، اس سے بہتر نہیں تو مکے مدینے میں بھی آئے گی نا، وہاں چلے جانا چاہیے سونے کے لیے۔ تو حضور بخشے بخشائے تھے
لیکن ہم سے زیادہ نماز پڑھتے تھے، ہم سے زیادہ روزہ رکھتے تھے، ہم سے زیادہ تلاوت کرتے تھے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، اور دن میں 70 مرتبہ اپنی بخشش کی استغفار، بخشش کی دعا کرتے تھے، اللہ سے معافی چاہتے تھے۔ شب جمعہ کون سی رات ہے؟ اگر آرڈر کی تجارت سے پہلے ضمانت کے طور پر کچھ رقم لے لی جائے اور تیاری کے بعد ضامن یا خریدار اس مال کو لینے سے انکار کر جائے تو کیا رقم ضمانت واپس کرنی ہوگی؟ ہم نقصان کی بھرپائی لے سکتے ہیں، ضمانت کی رقم ضبط نہیں ہوگی، ضمانت کی رقم واپس کرنی ہوگی، لیکن جو نقصان ہوگا وہ نقصان کی بھرپائی کر سکتے ہیں۔ عصر اور مغرب کے درمیان میں کھانے سے اور اس دن اس کے گھر کے مرحومین کو کھانا نہیں ملتا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ غلط بات ہے۔ فجر اور عصر میں امام صاحب دعا کے وقت کیوں قبلے کی طرف سے رخ پھیر لیتے ہیں؟ یہ حضور کی سنت ہے، اور دعا کرنے کا مسنون طریقہ بھی یہی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آدمی لوگوں کی طرف رخ کر لے۔ اللہ تو ہر جگہ ہے، ہر طرف ہے، اس لیے مقتدی ہے پھر کر کے مقتدیوں کی طرف، یعنی پانچوں نماز میں بھی ہم اگر گھوم کر کے مقتدیوں کی طرف چہرہ کر کے بیٹھ کے دعا مانگے تو یہ بہتر ہے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 نمازوں میں منقول ہے، فجر اور عصر میں، اس لیے اس سنت کو ادا کیا جاتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ زندگی میں ایک بار حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پر نماز پڑھنا اور قبر پر پھول ڈالنا بھی سنت ہے۔ غلط بات ہے۔ اگر ایسا ہے تو امام احمد ابن حنبل اور حضرت امام مالک اور دیگر بہت سارے ائمہ جیسے حضرت امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، ان کے طریقے پر بھی تو کرنا چاہیے، اس لیے دونوں بات غلط ہے۔ زید روزانہ رات میں سورہ یاسین، سورہ واقعہ، سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا ثواب امت کے مرحومین کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے، اور امت کے تمام افراد کو شامل کرنا چاہیے۔ ہمیں صرف نیت کرنا ہے، دے گا کون؟ اللہ پاک دے گا۔ اب ہم نیت چھوٹی کیوں کریں کہ صرف میری اماں ابا کو؟ تم دادی دادا، نانی نانا اور تمام اپنے خاندان کے مرحومین اور امت کے تمام ایمان والوں کو شامل کرو، اللہ اپنے پاس سے دے گا نا، سب کو دے گا۔